بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 13 بائی مہر النساء شاہ میر۔ سلطان منزل کا لاؤنج اس وقت بے ترتیبی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے، سامنے شیشے کی میز پہ کئی طرح کے اسنیک کے پیکٹ آدھے کھلے پڑے تھے، کچھ نیچے پڑے اپنی بے قدری رو رہے تھے۔ آج ویکینڈ تھا، حالِ سلطان آج گھر پر تھی۔ حسن اور وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے۔ اماں کسی کام میں مصروف تھیں، ورنہ لاؤنج کی حالت دیکھ کر وہ جوتا اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ مہر آج کل اپنے کمرے سے بہت کم نکلتی تھی۔ حالے نے بھی اس کا زیادہ فورس نہیں کیا تھا، وہ اس کی ناراضگی سمجھتی تھی، اس کے حساب سے ناراضگی۔ دیکھو دیکھو اس منحوس عورت کو، اب اگر لڑکا شادی کے لیے راضی ہو ہی گیا ہے تو ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہے؟ یہ حسن تھا جس کو ہیروئن پہلے دن سے ناپسند تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حسن غلام اس کی زندگی ہے، جس سے مرضی شادی کرے۔ ویسے بھی یہ لڑکا مجھے ذرا پسند نہیں۔ اس نے کھلم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ باقی دونوں کے برعکس آج گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ بالوں کو گول مول باندھ رکھا تھا، غرض آج وہ ہر طرح سے سنڈے منا رہی تھی۔ اس کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے جو تم اس کو پسند کرنے لگے ہو۔ شیر ویسے بھی شیرنیوں کو پسند آتے ہیں، بکریوں کو نہیں۔ ہیلو گائز، ہارون کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کے دیکھا تھا۔ حالے دل سے مسکرائی تھی اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی بند مٹھی سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ وہ حالے سے دور نہیں بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا جس کو چھپایا جائے یا جس سے نظریں چرائی جائیں۔ محبت نہیں ملی وہ تکلیف الگ سہی، لیکن اس کو اپنی اور حالے کی دوستی عزیز تھی۔ تم نے یہ پھر ڈرامہ لگا لیا کہ پتہ بھی ہے اس کا ہیرو کتنا زہر لگتا ہے مجھے، گندی آنکھوں والا۔ ہارون اس کے ہاتھ میں پکڑے باؤل سے چپس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ خیر تم سے تو زیادہ ہی پیارا ہے، کہاں میری گرے آنکھیں، کہاں وہ مہنگا کمال۔ تم کمال کرتی ہو حالے، تم بھی۔ اس کا رنگ تو دیکھو کتنا صاف ہے، اسکن کتنی فیئر ہے، اتنی کلیئر اسکن تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ٹی وی پر نظریں جماتے بولی تھی۔ یا اللہ، اب یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا ہے۔ تم نے میرے سانولے رنگ کا تانا دیا ہے، میں تمہیں یوز کروں گا۔ تم یہاں ریسم پھیلا رہی ہو، وہ گویا دہائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم چپ کر کے بیٹھو، یہاں تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں گی، دماغ خراب کر رہے ہو۔ ویسے میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے۔ حسن کی سنجیدگی سی آواز پر حالے اور ہارون نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا تو حالے نے ابرو تفکر سے چھوڑے تھے۔ اور میرا وزن 50 کلو ہے۔ وہ کشن گود میں رکھتے آلتی پالتی مار بیٹھا تھا۔ اب سنجیدہ ہی تھا، اب کہ حالے کا دماغ گھوما تھا۔ تو کیا کروں گینڈے، سر پہ اٹھا لوں تمہیں یا کوئی تمغہ دوں؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں، دوسری بات یہ کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آپ دونوں بول بول کر میرا ڈرامہ اسپوائل کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہیروئن میری فیوریٹ ہے، میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں انگلی سے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا، ہمارا آئی کانٹیکٹ ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر بھاگا تھا۔ ابھی میں تمہیں ڈبوتی ہوں کراچی کے سمندر میں، تمہاری یہ مجال، تم کسی لڑکی کے بارے میں سوچو آئی کانٹیکٹ کرے گا، ہاں، بہن کے سامنے نامحرم لڑکی کی تعریف کرے گا، ہاں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ حالے ادھر آؤ یار، دفع کرو اس کی بات کو، بات کرنی تھی تم سے، ہارون نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بگڑ رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ورنہ ہیروئن تو خود اپنے سگے بھائی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہوگی۔ حسن تو پھر دور کی بات ہے، حالے ہنس پڑی۔ بدتمیز، ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تم اس کا ایسنٹ دیکھو، بالکل فیک لگ رہا ہے۔ اچھا اچھا چھوڑو، دفع کرو، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس دن سفیر اتنے غصے میں کیوں تھا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ ان کو لگتا ہے کہ اس دن مومانی جان کے آنے کا وقت مجھے پتہ تھا اور وہ میری مرضی سے آ رہی تھی، یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اپنی گرے آنکھوں کو حالے پر مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سچ بتایا، میں واقعی نہیں جانتی تھی، اس نے یقین کیا۔ مجھے نہیں لگتا ان کو یقین آیا میری بات کا، میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں، ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، انہوں نے بس سن لی، بات مانی نہیں۔ ایک بات کہوں حالے، کانوں کا کچا مرد بہت محبت تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا، ایسے مرد کے ساتھ
हर दिन एक आजमाइश होता है, तुम्हें यकीन है तुम इसके साथ खुश रह लोगी। इसके लहजे में कोई रकाबत, कोई जलन नहीं था। इसका लहजा सादा था, मुखलिस था। प्लीज़ अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे क्या कम मसले हैं जो तुम मजीद बढ़ा रहे हो? इनके साथ रह लूँगी, ये मेरी चॉइस है, जैसा तुम बेहतर समझो। मैं फिर भी यही कहूँगा, सोच लो एक बार। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ इस बार मेरे बर्थडे पे क्या दे रहे हो? एक हफ्ता ही रह गया है बस। ढेर सारी दुआएं, और भला क्या दे सकता हूँ? वो चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करता हुआ बोल रहा था। मुझे तो हीरा चाहिए, बल्कि चलो अभी चलकर खरीद कर आते हैं, लंच भी बाहर करेंगे, बोर हो रही हूँ। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। हीरे पैसों से आते हैं, इस वक्त मैं कंगाल हो गया हूँ मिस हाले। सुल्तान मुझे बेच आओ, फिर ले लेना हीरे जवाहरात। अल्लाह अल्लाह, अब तुम उठ रहे हो या मैं अकेली जाऊँ? चेंज तो करके आ जाओ, चलते हैं। वो सोफे से टेक लगाकर बैठ गया था। इसमें क्या बुराई है, अच्छी खासी तो लग रही हूँ। वो अपने गुलाबी ट्राउज़र और शर्ट की शक्लें दुरुस्त करते हुए बोली, खामोशी से जाओ और चेंज कर कर आओ। और एक बात, और कोई ऐसा जोड़ा पहनो जिसका दुपट्टा कम अज़ कम 4 गज़ का हो। चलो अब चलती फिरती नजर आओ मुझे। वो इसको तपाने को बोला था। कहीं जा रहे हो तुम दोनों? लाउंज से दहाने पे खड़े सफ़ीर की आवाज़। हाले ने मुड़कर देखा, जबकि हारून ने निगाहें टीवी पर जमा ली थीं। आंखों की शौक़ें गायब हो चुकी थी। मुस्कुराहट की जगह अब लब बीच रखे थे। जी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हसन भी साथ जाएगा। बच्चों आप भी आ जाना, सफ़ीर को ऑफिस जाना होगा। हाले वो मसरूफ़ सा बंदा है, तुम जाओ चेंज करके आओ, हम लेट हो रहे हैं। इसने अब इसकी तरफ नहीं देखा था, शायद वो देखना नहीं चाहता था। श्योर क्यों नहीं, वैसे भी आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम मेरे साथ चलना हाले। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। हाले भी तैयार होने चली गई। अभी इसको महर माँ को भी राज़ी करना था। मिराज सुल्तान को ऑफिस से आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन हसीना बेगम इनको कहीं नज़र नहीं आई थी। उन्होंने मुलाजमा को कहकर इन्हें बुलवाया था और अब इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुई थी। वो थकी थकी सी थी, बुझी बुझी सी। मिराज ने इनको फिक्रमंदी से देखा था। आप कब आए, पानी लाऊं आपके लिए? उन्होंने खड़े खड़े पूछा था। मिराज खामोशी से इनको देखते रहे, कुछ बोले नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठें, हमें बात करनी है। वो इनको कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोले, क्या बात करनी है? सुबह जो बात हुई वो क्या कम थी जो अब मज़ीद हम बात करेंगे? वो तल्ख लहजे में बोली थी। क्या हुआ है? सुबह बाबा ने मुझसे सफ़ीर और हाले के रिश्ते की बात की और मैंने हाँ कर दी। इसमें क्या भी गलत किया? जाहिर है हमने हाले की शादी तो करनी है ना। और महर माँ इसका क्या, वो पसंद करती है सफ़ीर को, ये रिश्ता इसका हक था। आप मेरी बेटी का हक किसी और को नहीं दे सकते, मैं ये नहीं होने दूंगा। आपको बाबा से बात करनी होगी, इस रिश्ते से इनकार करना होगा मिराज, वरना हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी। मिराज, वरना हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी। क्या हम दोनों में दूरियां नहीं हैं? हम कई दिन एक दूसरे से काम के अलावा कोई बात नहीं करते। आप मुझे वक्त नहीं देती, मेरी खिदमत तो दूर की बात, आप मेरी बुनियादी ज़रूरतें तक भूल गई हैं। हम दोनों में वैसे भी बहुत फासले हैं, अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। वो ऐसे ठंडे लहजे में बोले थे कि हसीना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई थी। रही बात पसंद की, तो हज़ारों लड़कियां हैं जो सफ़ीर को पसंद करती हैं, तो क्या एक एक से शादी करने लग जाएगा वो? मेरी बेटी किसी का हक नहीं छीन रही। सफ़ीर और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर सफ़ीर महर को पसंद करता तो मैं अपनी बेटी को इन दोनों के बीच से हटा लेता, और मेरी बेटी इतनी बावकार ज़रूर है कि वो हट भी जाती। वो आपकी भी बेटी है, आपको खुश होना चाहिए इसकी खुशी में। आप क्यों एक बेवजह ज़िद पे अड़ी हैं? वो जैसे थक कर बोले थे। मैं कुछ नहीं जानती मेराज, हाले की शादी हारून से भी हो सकती है, लेकिन महर इसके लिए कहीं और का सोच भी नहीं सकती। ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। आप लिख लें मेरी बात, मेरी बेटी का हक नहीं मार सकते। वो आंखों में आंसू भरकर बोली थी। ये इनका आखिरी हरबा था। मेराज इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। वो इनकी महबूब बीवी थी। मेराज ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कमरे की खिड़की में जाकर खड़े हो गए थे। इनकी नज़रें बाहर लाउंज में बैठे हाले और हसन पर जमी थी, जो काफ़ी देर बाद जब वो बोले तो इनकी आवाज़ संजीदा थी। आप मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, तलाक याफ्ता थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे शादी की। आपका माजी सिवाय बाबा के किसी को नहीं बताया। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई, और मैंने आपको ताना तो दूर की बात, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। मैं आपके साबिक शौहर के बेटे को आज तक फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ। 19 साल बेगम, 19 साल से आप मुझसे गाफिल हैं। मैं बीमार हूँ, ठीक हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता होता। लेकिन महर, इसने क्या खाया, क्या पिया, यहाँ तक कि इसने आज दिन में कितने अल्फाज बोले,
ہیں آپ کو سب یاد ہوتا ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھ سے بات کرنے کو آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے۔ وہ بچی مہر، وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، آپ کا جنون بن چکی ہے، اور اس جنون سے جتنی جلدی جان چھڑوائی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کیے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے حقوق کا حساب دیں۔ آپ سے محبت کے سارے حق ادا کیے۔ ایک بیٹی کی باری میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں، اس سے 1000 گنا اپنی بیٹی سے کرتا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، اگر حالیہ اور صفی کا رشتہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا تو اس گھر میں ایک رشتہ اور بھی ٹوٹے گا، آپ کا اور میرا۔ ان کے لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حسینہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مجھے، وہ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتی پوچھ رہی تھی۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں وہی ہوں جس سے شادی کرنے کو آپ نے 6 سال میرے ابا کے در پر چکر لگائے تھے، کتنے وعدے، کتنے عہد کیے تھے آپ نے آج اس دن کے لیے۔ ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ معراج کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کو دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسینہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن معراج نے گرفت مضبوط کر دی۔ میں نہیں جانتا کون سا گلٹ آپ کو کھا رہا ہے، کون سا راز کھوکھلا کر رہا ہے، کیا چیز آپ کے دل کا خون چوس رہی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ راز کھول دینے چاہیے، کچھ گلٹس کو نوچ کر باہر پھینکنا چاہیے، کچھ باتوں کو کہہ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے، صحیح وقت پہ قابل اعتبار لوگوں کے ساتھ۔ میں آپ کا صحیح وقت ہوں، مجھے اعتبار کر کے دیکھیں ایک بار۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ان کے لہجے میں مان تھا، یقین دہانی تھی۔ حسینہ کے جی میں آیا کہ سب کچھ کہہ دیں، سب بتا دیں، لیکن پھر ایک آواز ان کے کان کے پردوں پہ لہر آئی تھی، کوئی بھی آپ کا خلوص نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ ان کے کانوں میں مسلسل یہی تکرار چلتی رہی، اور پھر بالآخر، مجھے جانے دیں، مہر کو بخار ہے، میں آج رات اس کے پاس رہوں گی۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتی، نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑواتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ معراج صاحب نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ چھوٹے سے لان والا گھر اب اداس نہیں تھا، اجڑی ہوئی گھاس کو گویا نئی زندگی ملی تھی۔ عمر اپنی چھوٹی سی سائیکل پہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ نفیسہ کو پاکستان آئے 2 مہینے بیت چکے تھے۔ ان کا سارا دن مصروف گزرتا تھا، گو کہ اب وہ لا کی پریکٹس نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھر سے تیار ہو کر روزانہ اسی وقت پر نکلتی جیسے پہلے نکلتی تھیں۔ ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج وہ گھر پر تھیں اور انہوں نے زری کو بھی اپنے گھر پہ بلا رکھا تھا۔ چھوٹی سی گول میز پہ کھانے کے برتن اب بھی رکھے تھے، جنہیں زری اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی، جبکہ نفیسہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زری، تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے؟ نفیسہ کے اچانک سوال پر زری نے اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس بات کا، ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور میں تمہاری کزن کی بیوی بھی ہوں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان کے برتن اٹھاتے ہاتھ تھمے تھے، وہ نفیسہ کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ سے وفادار رہے، جس کے ساتھ آپ دن کے 10 منٹ بھی گزاریں تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں، جس سے آپ ہر بات بلا جھجک کہہ سکیں، جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے آپ ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ کے لہجے سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ اور کیا ان سب میں سے کوئی ایک ایسا کام ہے جو میں نے ہماری دوستی میں نہ کیا ہو؟ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں نفیسہ، آج کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے تم سے کوئی شکایت تو نہیں کی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا میری گاڑی کو بیکری کے باہر آگ لگائی گئی تھی، جبکہ نیوز میں ایسی کوئی بات نہیں آئی؟ نیوز میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میری گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے۔ انہوں نے جگہ مینشن نہیں کی تھی۔ ان کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا سرد۔ زری کے مانو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ میں وہ دراصل تم نے، زری نے بولنا چاہا لیکن وہ اس کی سن رہی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میرے اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں، جبکہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی اور نہ کسی نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہوئی؟ میں نے چیک کیا ہے۔ مجھے ایک موقع دو، میں سب سمجھاتی ہوں تمہیں۔ وہ باقاعدہ گھگھیا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عمر کو اسکول سے نکال دیا ہے، جبکہ میں روزانہ عمر کو یونیفارم پہنا کر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ میں نے تو کسی کو اس کی بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ زری مجھے بتاؤ۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ عمر کو دوا تم دیتی تھی نا؟ میں تو سارا دن اس کی رپورٹس ہاتھوں میں لیے ایک ہسپتال کا چکر لگاتی تھی۔ میں تو عمر کو خدا کے بعد تمہارے آسرے پر چھوڑا تھا۔ تم خدا کو کیا جواب دو گی زری؟
میں مجبور تھی نفیسہ، وہ بالآخر ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، وہ میرے شوہر کو مار دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی اور تم نے ان کے کہنے پر میرے بیٹے کو ڈرگز دینا شروع کر دی۔ کیا ہوتا اگر اس ڈرگ میں وہ لوگ زہر ملا دیتے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میرے بچے کو قربان کر دیا تم نے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو نفیسہ کیا کرے گی؟ بس کر دو نفیسہ، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر میں اپنے بچوں اور شوہر کو بچانے کے لیے عمر کو ڈرگز دے دی تو بری اور دھوکے باز ہو گئی، اور تم نے اپنے لےپالک بیٹے کو بچانے کے لیے کیس چھوڑ دیا۔ تم مجبور ہو۔ ہم دونوں غلط نہیں ہیں نفیسہ، ہم دونوں مائیں ہیں۔ مجھے میرے بچوں کی جان بچانی تھی اور اپنے بیٹوں کو بچانا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے تھے اپنے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے۔ ہم سب آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں، اور ویسے بھی یہی کیا، بس یہی میری وجہ سے عمر کو کچھ نہیں ہوا نا، وہ زندہ ہے۔